بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ بہت سی آیاتوں میں قرآن کریم نے جو ایک عظیم الشان کتاب ہے کائنات میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ سائنس پچھلے کئی سالوں سے کائنات کوسموس کا مطالعہ کر رہی ہے، مگر ابھی تک اس موضوع پر کوئی واضح معلومات حاصل نہیں کر سکی۔ یہ صرف پچھلے 25 سالوں میں ہوا ہے کہ آسمانی ایسٹروفزکس کے میدان میں انتہائی دلچسپ دریافتیں اس طرح سامنے آئی ہے کہ قرآن کے معجزات بالکل عیاں ہو گئے ہیں۔ ابھی تک سائنس نے جو دریافتیں کی ہے وہ سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں، مگر اس سے پچھلے کئی سالوں کی غلطیوں کو کم سے کم ماننا شروع کر دیا ہے۔ آئیے پہلے قرآن حکیم کی ان آیاتوں کا مجموعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں جن کا تعلق 7 آسمانوں سے ہے۔ پھر ہم ان کی سائنسی معلومات کو اس طرح دیکھیں گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے مطابقت ظاہر کرتی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تہ در تہ 7 آسمان بنائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ تو ہے جس نے پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استور کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی پاکی عظمت تو 7 آسمانوں اور زمینوں اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کے تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ در تہ بنائے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور مخلوقات کے طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہے۔ آئیے اب ذرا غور سے دیکھیں کہ جدید آسمانی سائنس ایسٹرو فزکس نے فضا اور نظام کا کائنات کے متعلق ہمارے علم میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ ماضی قریب میں چند دہائیوں قبل سائنسدانوں کا یہ مفروض تھا کہ کائنات میں تقریباً 20 لاکھ ستارے ہیں، مگر آسمانی سائنسدانوں کے علم کی دریافتوں کی وجہ سے یہ مفروض بالکل بے بنیاد ثابت ہوا۔ جدید سائنسدانوں نے نظام کائنات کوسموس کو حساب ذیل طریقے سے بیان کیا۔ نظام کائنات مختلف ہے، مگر ہم مرکزی مقناطیس تہوں کو ظاہر کرتا ہے۔ درمیان والی پٹی بینڈ ستارے کے اس گچھے پر مشتمل ہے جس کے اندر ایک سورج ہوتا ہے جسے گلیکسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مزید کئی گلیکسیوں کے گچھے ہوتے ہیں، ان میں ستارے بے حد زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر یا باہر کی طرف ایک اور میدان ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کی مقناطیسی خصوصیات ہوتی ہے جو کئی کسارس کا حامل میدان ہوتا ہے۔ یہ ستاروں کے بیچ والی مشین یعنی ستاروں کے بیچ کی ہیچرس ہوتی ہے جو اس میدان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ایک اور تیسری مقناطیسی پٹی کائنات کے اور آگے دور کے علاقوں پر محیط ہوتی ہے۔ سب سے اندر کا دائرہ اور بطور خاص ہمارا اپنا شمسی نظام بما اس کے ستاروں کے فیملی کے سب سے زیادہ آسانی سے نظر آ کر زیر مطالعہ آ سکتا ہے۔ اس نظام کے اندر کا ڈھانچہ 3 الگ الگ مقناطیسی میدانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہر جرمی فلکی ستارے جو سورج کے گرد گھومتا ہے ایک مقناطیسی میدان کا حامل ہوتا ہے، اور اگر یہ موجود ہو تو اس کا ایک ہوا فضا میں ہوتا ہے۔ اس کا متعلق سیارے کے قریب وجود یا پڑوسی کے علاقے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سیارے اپنے نظام شمسی کے ساتھ مضبوط ہو کر ایک دوسرے مقناطیسی میدان بناتے ہیں۔ ایک سریہ میں ہر شمسی نظام ایک علیحدہ مقناطیسی خطہ بناتا ہے، اور صرف ہمارے ستاروں کے منور پٹی والے کہکشائی میں 100 ارب 1 ملین ستارے یا سورج ہے۔
اور اس سے اونچے درجے کہکشاؤں کے جھرمٹوں کے اندر ایک دوسرے کے قریب کہکشائیں مل کر ایک اور مقناطیسی میدان کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آپ زمین سے یا کسی اور سیارے سے آسمان یا فضا میں نفر کرتے ہیں تو آپ ان 7 مقناطیسی میدانوں میں گرے ہوئے ہوتے ہو جو پیچھے ہٹتی ہوئی اور سمٹتی ہوئی فضائی کی لامتناہی تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ زمین پر سے نظام کائنات کا سموس کا مشاہدہ درج ذیل طریقے سے ہے۔ وہ فضائی میدان جو ہم اپنے شمسی نظام کے ساتھ مل کر بناتے ہیں وہ ہے پہلا آسمان۔ ہمارا گلیکسی کا فضائی میدان دوسرے آسمان بناتا ہے۔ وہ مقناطیسی میدان جو ستاروں کی منور پھٹی ملکی وے کے بالکل اندر ماس کو تشکیل دیے ہوئے ہے ابھی حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ سریوں کا یہ ہمارا مقامی جرمٹ تیسرے آسمان بناتا ہے۔ کائنات کا وہ مرکزی مقناطیسی میدان جو سریوں کے جرمٹوں کو ظاہر کرتا ہے وہ چوتھا آسمان ہے۔ وہ کائناتی پٹی کاسمک بینڈ جو نیم نجمی کو ظاہر کرتی ہے پانچویں آسمان ہے۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا وہ میدان جو پیچھے ہٹتی ہوئی سریوں کو ظاہر کرتا ہے چھٹا آسمان ہے۔ سب سے باہر دوری والا وہ میدان جو کائنات کی لامتناہی کا مظہر ہے وہ ساتواں آسمان ہے۔ چنانچہ اس طرح تہ در تہ 7 آسمانوں کی نشاندہی ہوتی ہے جن کا ذکر قرآن حکیم نے 1400 سال قبل ہی کر دیا ہے۔ وہ معجزہ جو واقعی ذہن کو معاف کر دیتا ہے وہ روشنی ہے جو دوسرے آیات اوپر بیان کردی حقائق ڈالتی ہے اور جنہیں سائنس نے حال ہی میں ثابت کیا ہے۔ ہم نے ان میں سے چند کا ذکر تو پہلے ہی کر دیا ہے، ان کا سرسری خلاصہ ہم پھر دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے متعدد آسمان شدید مقناطیسی میدانوں کے پیدا کردہ بے پناہ دباؤ تناؤ نظم کا شکار ہے۔ سورۃ الذاریات کے آیات نمبر 47 میں کہا گیا کہ آسمانوں کو ہم نے زور سے پھیلایا یا وسیع کیا۔ اس کی تشریح آگے موضوع نمبر 30 میں آئے گی۔ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 30 میں فرمایا سب آسمان اور زمین باہمی ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ ان آیات کی تشریح آئندہ ویڈیو میں بیان کی جائے گی، مگر اس موقع پر اہم بات یہ ہے کہ قرآن 7ویں آسمانوں کا محض ذکر کر کے ہی اس موضوع کو تشنیع نہیں چھوڑ دیتا بلکہ کائناتی سائنس ایسٹرو فزکس کے علم کے متناظر میں جدید ترین مادی تشریحات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم ایک دوسری ویڈیو بھی بنائیں گے، ہو سکتا ہے اس کا تیسرا پارٹ بھی آ جائے اور آپ دوستوں کو کچھ معلومات مل جائے۔ اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ شکریہ۔